نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا بیان سجدہ سہو کے بارے میں ہے، یعنی سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو چھوڑنے کی وجہ سے یا جن کو کر لینے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور سجدہ سہو ہوتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور کیا 4 رکعت والی نماز میں اگر دوسرے رکعت میں بیٹھ کر کے اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ لی گئی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو لے کر کے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ان سارے مسائل کا جواب آج آپ کو اس بیان میں ملے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا سنیں اور بیان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں اور جو غلطیاں آج تک ہو رہی تھی ان سے توبہ کر سکیں اور آئندہ سے صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ تو جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ سہو، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا یا غلطی سے کوئی کام کر دینا، تو سہو کا معنی ہی ہے جب بھولے سے کوئی چیز کر دینا یا چھوڑ دینا، تو اسی کو درست کرنے کے لیے سجدہ سہو لایا گیا کہ ایسا سجدہ جس کو کرنے سے جو غلطیاں، جو کمیاں واقع ہو گئی تھی، وہ کمیاں، وہ غلطیاں ختم ہو جائیں اور نماز مکمل ہو جائے۔ سجدہ سہو کرنے کا جو سنت طریقہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بعد یعنی تشہد پڑھنے کے بعد داہنی جانب سلام پھیر دیں، صرف داہنی جانب، دونوں جانب سلام نہیں پھیرنا ہے ورنہ پھر آپ نماز سے نکل جائیں گے۔ آپ کو صرف داہنی جانب سلام پھیرنا ہے اور پھر 2 سجدے کرنے ہیں معمول کے مطابق جس طریقے سے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ 3 تسبیحات پڑھتے ہیں سجدے میں تو 3 پڑھیں، اگر 5 پڑھتے ہیں تو 5 پڑھیں۔ دونوں سجدے مکمل ہو جائیں تو پھر بیٹھ جائیں، دوبارہ سے اتحیات پڑھیں اور اس کے بعد درود ابراہیمی اور جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے ساری چیزیں پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا۔ اب اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز دہرانی واجب ہوگی، یعنی نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان کو جب چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن واجبات کو بھی چھوڑ دیا اور سجدہ سہو کو بھی چھوڑ دیا تو پھر نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا ہوگا اگرچہ بھولے سے ہو جائے۔ اگر قصدن کوئی واجب چھوڑ دیا، یہ تو بھولنے کی بات تھی کہ اگر بھول کر کے کسی نے نماز میں کسی واجب کو چھوڑ دیا اور اس کے تلافی کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا بھول گیا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر کے کسی واجب کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ چاہے کتنے ہی سہو کے سجدے کر لے، اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جان بوجھ کر کے واجب کو چھوڑا گیا ہے۔ جو باتیں نماز میں فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوئی، اور سجدہ سہو سے یہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی ہی پڑے گی، کیونکہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجبات نماز کے چھوٹ جانے پر ہے، نہ کہ فرائض نماز کے چھوٹنے پر، اور فرائض میں سے اگر کچھ چھوٹ جائے تو پھر نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز کو از سر نو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ اور کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو چھوڑنے سے بھی سجدہ سہو نہ کیا جائے تو بھی نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی وہ کام بھی نماز میں کچھ ایسے بھی کام ہیں کہ جن کو اگر بندہ بھول گیا ہے پڑھنا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ان چیزوں کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، جیسے وہ باتیں جو کہ سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ تو نماز میں جو چیزیں سنت ہیں، جو چیزیں مستحب ہیں، ان میں سے کچھ اگر چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ وہ چیزیں جیسے کہ اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول جائے یا پھر تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے، یا پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا بھول جائے، اور تکبیرات انتقال کا معنی ہے کہ جب حالت بدلتی ہو تو اس وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے، مثلا کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، آیت پڑھی جا رہی تھی نماز میں، اور جب قرأت مکمل ہوئی تو پھر کھڑا ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ جھک جاتا ہے رکوع کے لیے، تو کھڑا ہونے کے بعد جب جھکا گیا تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت کو جانا ہوا، تو اس وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتے ہیں۔ اسی طرح رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو جھکنے سے پھر اٹھنا، یہ بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہوا، اور اس میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر کے دوبارہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو پھر یہ بھی حالت کا بدلنا ہوا، کیونکہ پہلے کھڑا تھا اور اب سجدے میں جا چکا ہے، اب بیٹھ چکا ہے زمین پر، تو یہ بھی حالت کا تبدیل ہونا ہوا۔ اور اس صورت میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، اسی کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ تو جو تکبیر رکوع کے وقت، سجدے کے وقت پڑھی جاتی ہے، ان کو اگر کوئی پڑھنا بھول جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا نہیں ہے ضروری، بلکہ بغیر سجدہ سہو کیے بھی نماز مکمل ہو جائے گی۔ انتقال کا جو عام معنی آج کل ہم سبھی سمجھتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان اگر مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو لفظ انتقال کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کی موت ہی ہو گئی ہے، کیونکہ تکبیرات انتقال کا معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا، اور انتقال جو لفظ ہے وہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا۔ جیسے بندہ جب تک زندہ ہے تب تک وہ ایک حالت میں ہے، اور جب وہ مر گیا ہے تو وہ دوسری حالت میں ہے۔ اسی طریقے سے جب تک دنیا میں ہے تو یہ دنیا ایک حالت ہے، ایک جگہ ہے، دنیا سے پھر آخرت کی طرف جانا، اسی کو انتقال کہتے ہیں۔ تو انتقال کا معنی صرف موت ہی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کچھ چھوٹ جائے، اسی طرح رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں سے اگر کچھ چھوٹ جائے یا کمی بیشی ہو جائے تو اس پر بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز ہو جائے گی، لیکن دوہرا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک نماز میں کئی واجبات چھوٹ جائیں، جیسے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے وقت جو چیزیں واجب ہیں جیسے کہ قرأت کرنا، اسی طریقے سے وتر کی نماز اگر پڑھی جا رہی ہے تو اس میں دعائے قنوت پڑھنا، اسی طریقے سے التحیات پڑھنا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ واجبات نماز میں شامل ہیں۔ اب واجبات نماز میں سے اگر کچھ چیزیں جیسے کہ 2 یا 3 یا 4 چیزیں اگر کوئی ایک ہی نماز میں بھول جاتا ہے، 4 رکعت کی نیت کی ہو یا 2 رکعت کی نیت کی ہو، اور 2 یا 3 واجبات اگر بھول جائے اسی نماز کے اندر، تو پھر اسے اگر 2 واجبات بھولے ہیں تو 2 سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، 4 واجبات بھولا ہے تو 4 سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ 2 بھولے 4 بھولے جتنے بھی واجبات چھوٹ جائیں ایک بار سجدہ سہو کیا جائے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے یہ سارے واجبات جو چھوٹے ہیں ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قودۂ اولیٰ میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کر دی جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ سہو واجب ہے، چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے عوام کے ساتھ کہ 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھ کر کے جب التحیات پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے لیکن بیٹھے رہ جاتے ہیں، یا پھر اگر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں اور اگر اللہم صلی علی محمد اگر اتنا پڑھ لیا گیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے، اگر اللہم صلی علی تک بھی پڑھا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اگر اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا گیا تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اب اس کو پڑھنے میں جتنی دیر لگ جائے، اللہم صلی علی محمد، اس کو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگے یا 4 سیکنڈ لگے کسی کو، تو اگر اتنی دیر تک کوئی خاموش بھی بیٹھا رہا ہے، التحیات پڑھنے کے بعد اتنی دیر اگر کوئی خاموش بھی بیٹھا
بیٹھا رہے کسی سوچ میں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں پر تاخیر پائی گئی تیسری رکعت میں کھڑی ہونے کے لیے۔ تو تیسری رکعت میں کھڑا ہونا فوراً ہے اتحیات کے بعد، اور فوراً کھڑا نہ ہو کر کے تاخیر کی گئی، چاہے وہ تاخیر خاموش بیٹھ کر کے کی گئی ہو، چاہے پھر وہ درود پاک پڑھ کر کے کی گئی ہو، بہرحال سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر قرأت کر رہا ہو اور قرأت کرنے میں سوچنے میں لگ جائے، جیسے قرأت کرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب جب قرأت کرنی ہے تو اگر سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ کون سی سورت پڑھے کون سی نہ پڑھے، یا اور کسی طرح کا کوئی خیال اگر آ گیا اور اتنی دیر تک اس خیال میں بندہ رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھنے میں جتنی دیر لگے گی، اگر اتنی دیر تک وہ کھڑے ہو کر کے قرأت کرنے کے بجائے سوچتا رہا، چاہے وہ کون سی سورت پڑھنی ہے یہ سوچے، چاہے پھر کسی اور چیز کا خیال آ جائے نماز کے درمیان، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں بھی تاخیر پائی گئی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورت کو ملانا ضروری ہے۔ اگر تاخیر کی گئی تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے یا پھر کوئی بھی شخص جس کو کھانسی آ رہی ہو، اب اگر سورہ فاتحہ کی قرأت کرنے کے بعد کھانسی آ گئی اور وہ کچھ دیر تک کھانستا رہا، تو جتنی دیر تک وہ کھانستا رہا تو اتنی دیر جب اس نے تاخیر کر لی، اگرچہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر کی تاخیر ہو، اتنی دیر تک وہ کھانستا رہا تو بھی اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عذر ہے اور عذر شرعی میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر کھانسی آنے کے بعد گلے میں خراش ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اگر بندہ کچھ دیر اگر رک گیا اور قرأت نہ کی اس خراش کی وجہ سے، تو یہ بھی عذر شرعی میں داخل ہے، کیونکہ اس کو مرض ہے کھانسی کا اور کھانسی کی وجہ سے اس کے گلے میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ ٹھہرا رہا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک عذر شرعی ہے اور سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ کر کے اگر کسی نے سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز پوری کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، یعنی اگر 4 رکعت کی نیت کی تھی اور 2 رکعت پر ہی اگر کسی نے سلام پھیر دیا اور سلام پھیرتے ہی ابھی کسی سے اس نے کلام نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا کہ جس کو دیکھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ یہ بندہ نماز سے نکل چکا ہے، یعنی اسی حالت میں بیٹھا ہے، سلام پھیرتے ہی اسے یاد آ گیا کہ میں تو 4 رکعت کی نیت کیا تھا تو مجھے ابھی اور 2 رکعت پڑھنی ہے، تو اس صورت میں جب کسی سے کلام نہ کیا ہو، نماز کے سوا کوئی دوسرا کام نہ کیا ہو، سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا ہو جائے اور جو 2 رکعتیں بچی ہوئی تھیں ان 2 رکعتوں کو ادا کرے اور آخر میں پھر سجدہ سہو کرے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی وہی ہے اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہے، لہٰذا یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ طریقہ مردوں کا ہے، بلکہ مرد ہوں یا عورت ہوں طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اگر فوراً یاد آ گیا ہے تو پھر ترنت کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت جو باقی رہ گئی تھی ان کو مکمل کریں اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کلام کر لیا ہے کسی سے تو یہ جو 2 رکعتیں تھیں اب یہ نفل ہو گئیں، اور جو باقی آپ کی جو 4 رکعت تھیں جو آپ نیت کر کے کھڑے ہوئے تھے وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تعدیل ارکان کرنا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ نماز میں رکن پائے جاتے ہیں، جیسے کہ رکوع کرنا ایک رکن ہے، سجدہ کرنا ایک رکن ہے، اسی طریقے سے کھڑا ہونا ایک رکن ہے۔ تو اگر کوئی تعدیل ارکان کرنا بھول گیا، یعنی رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا بھول گیا، اسی طریقے سے 2 سجدے جو ہیں ان دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھول گیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اور تعدیل ارکان یہ ہے کہ رکوع بھی اطمینان کے ساتھ کیا جائے اور سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ کیا جائے، ہڑبڑی میں نہ کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ کو سلام کیا، آقا نے فرمایا کہ تو جا کر کے دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ شخص نماز پڑھ کر کے آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ پھر سے گئے،
دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر آ کر کے آپ کو سلام کیا، آپ نے دوبارہ یہی بات کی۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو نماز جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، تو آخر کیا کمی ہے کہ میری نماز نہیں ہو پا رہی؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم تعدیل ارکان نہیں کر رہے، یعنی کہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہے۔ رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تعدیل ارکان بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر قعدہ اولا نہ کیا، یعنی 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پر بیٹھ کر کے اتحیات پڑھی جاتی ہے، اور اگر دوسری رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا، تو ابھی اگر اتنا کھڑا ہوا ہے کہ قعدہ کے قریب ہے، یعنی ابھی اگر اتنے ہی دور تک وہ پہنچا ہے کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہے، تو پھر وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ زیادہ کھڑا ہو گیا ہے یعنی کھڑا ہونے کے قریب ہے تو پھر وہ کھڑا ہو جائے، یعنی جس کے قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہے اور یاد آ گیا کہ ابھی قعدہ اولا باقی ہے، اتحیات پڑھنی ہے، تو بیٹھنے کے قریب ہی تھا تو بیٹھ جائے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا تو پھر کھڑا ہو جائے، اور پھر جو باقی رکعتیں بچی ہوئی ہیں ان کو مکمل کر لے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیٹھنے کے ہی قریب تھا اور فوراً بیٹھ کر کے اگر اتحیات پڑھ لی گئی تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر کھڑا ہو گیا اور پھر یاد آتا ہے تو پھر نماز مکمل کر کے پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے، نماز مکمل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اسے چھوڑ دے اور بیٹھ جائے اور نماز پوری کرے اور پھر سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو فرض نماز جاتی رہی، اگر چاہے تو 1 رکعت ملائے اور اس کو نفل پڑھ لے، اور اگر مغرب میں ایسا ہوگا تو پھر مغرب کی نماز میں اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے، بلکہ مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جو فرض تھا وہ جاتا رہا، یہ ساری رکعتیں نفل ہو گئیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے، کھڑا ہونے کے بعد جب تک کہ اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، اگر اسے یہ یاد آ جائے کہ چوتھی رکعت تھی اور وہ بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے۔ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی جب تک کہ وہ جو اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا اس میں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اگر سجدہ کر لیا ہے تو اب یہ 5 رکعتیں ہو گئی، اور 5 رکعتوں کی نماز نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے، 6 رکعت کر لے، کیونکہ نوافل جو ہے وہ 6 رکعت کی بھی پڑھی جاتی ہیں، تو اس صورت میں یہ 6 رکعتیں جو ہے یہ سب کی سب نفل ہو جائیں گی اور اسے فرض دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر چوتھی رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد اسے یاد آ جاتا ہے سجدہ کرنے سے پہلے تو پھر چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے اور نماز کو مکمل کرے سجدہ سہو کے ساتھ۔ اسی طرح اگر مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور مغرب کی جو تیسری رکعت ہے اس میں سلام پھیرنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو اس میں یہ گنجائش نہیں بنتی ہے کہ پھر بیٹھ کر کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے، بلکہ مغرب کی نماز کو پھر سے پڑھنا ہوگا، کیونکہ مغرب کے جو فرض ہیں وہ 3 رکعت ہی ہیں، اس میں جو 1 رکعت ملائی جائے گی تو اگر 3 رکعت فرض کے گنے جائیں تو صرف 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس صورت میں یہ جو 4 رکعتیں ہوں گی یہ نفل ہی ہو جائیں گی اور مغرب کی جو فرض تھی وہ ادا نہیں ہوگی، مغرب کی 3 رکعت فرض دوبارہ ادا کرنی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ یعنی چوتھی رکعت پر بیٹھا لیکن بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھ کر کے وہ کھڑا ہو گیا، بھولے سے اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر اسے یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے جب تک کہ اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، یعنی سجدہ کرنے سے پہلے اگر یاد آ جاتا ہے کہ میں تو چوتھی رکعت ہی پڑھ رہا تھا، مجھے تو اب سلام پھیرنا تھا، تو جب تک سجدہ نہیں کیا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور پھر سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے۔ لیکن اگر سجدہ کر لیا گیا ہے
تو پھر اس صورت میں بھی جو فرض تھی وہ پورے ہو گئے، کیونکہ 4 رکعت پر بیٹھنا پایا گیا اور بیٹھنے کے بعد تشہد بھی پڑھی گئی، کیونکہ اکثر علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ نماز تو یہی ہے کہ آخری سجدے کے بعد جب آخری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں تو اتحیات کے بعد بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی تشہد کے بعد بھی سلام پھیر دے تو اس کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر تشہد پڑھ کر کے غلطی سے کھڑا ہو گیا تھا تو اگر اسے یاد آ گیا ہے تو فوراً بیٹھ کر کے وہ سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، لیکن یاد نہیں آیا اور وہ اگلی رکعت بھی پڑھ لیتا ہے، اس صورت میں اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو اس کو چاہیے کہ ایک اور رکعت ملائے اس میں اور 6 رکعتیں وہ نماز پڑھے۔ تو جو پہلی 4 رکعتیں ہوں گی وہ تو فرض کے لیے ہو جائیں گی اور جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ نفل میں شمار کر دی جائیں گی، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھی جائے اور یہاں تشہد پڑھنا پایا گیا۔ اگر کسی نے ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے غلطی سے، یا پھر ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیے، یا پھر قعدہ اولا بھول گیا یعنی اتحیات میں بیٹھنا بھول گیا دوسری رکعت پر، تو اس صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز میں ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ فرض ہے۔ قیام کے بعد رکوع ہو، یعنی کھڑے ہو کر کے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد پھر رکوع کی جائے، اور رکوع کے بعد سجدہ، اور سجدے کے بعد قعدہ اولا ہو تو اولا کرے ورنہ پھر قعدہ اخیرہ کرے، تو یہ ترتیب فرض ہے۔ لیکن اگر قیام سے پہلے کوئی رکوع کر لے، یعنی پہلے رکوع کرتا ہے اس کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سورت ملاتا ہے، تو یہ رکوع نہیں مانا جائے گا، یہ رکوع جاتا رہا۔ اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز تو ہو جائے گی، اور اگر قیام کے بعد دوبارہ رکوع نہیں کیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب ضروری ہے، پہلے قیام اس کے بعد رکوع۔ بلکہ اگر کسی نے پہلے رکوع کر لیا اور پھر وہ قیام کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ پھر سے رکوع کرے، اس صورت میں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح رکوع سے پہلے اگر سجدہ کر لیا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر سے رکوع کرے اور رکوع کے بعد پھر سجدہ کرے، اگر ایسا کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی ورنہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی میں نے بتایا ترتیب جو ہے وہ فرض ہے، جو جس وقت کیا جانا چاہیے اس کو اسی وقت کرنا ضروری ہے، یعنی جس کو پہلے ہونا چاہیے وہ پہلے ہو، جس کو پیچھے ہونا چاہیے وہ پیچھے ہو۔ اگر پہلے والا پیچھے کر دیا اور پیچھے والا پہلے کر لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو نماز نہ ہوئی، اور اگر سجدہ کے بعد دوبارہ رکوع کر لیا اور پھر سے سجدہ کرے تو پھر ترتیب پائی گئی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر پہلے ہی صورت پر اس نے نماز مکمل کرنا چاہا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں ترتیب نہیں پائی گئی۔ اسی طرح سے اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا ہے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر رکوع کرنے کے بعد جو قیام کیا ہے تو اس قیام کے بعد پھر سے رکوع کر لے گا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھے تو نفل نماز کا ہر قعدہ قعدہ اخیرہ ہے، یعنی اگر 4 رکعت نفل کی نیت کرے، چاہے 6 رکعت نفل کی نیت کرے، چاہے 2 ہی رکعت نفل کی نیت کرے، اس میں جو 2 رکعت پر قعدہ کیا جاتا ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے، یعنی 2 رکعت پر بھی اگر سلام پھیر دیتا ہے تو نفل ہو جائے گی، 4 پر بھی سلام پھیر دیتا ہے تو نفل نماز ہو جائے گی۔ تو یہ قعدہ جو ہے یہ فرض ہے، اگر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کے کھڑا ہو گیا، مثلا 4 رکعت نفل کی نیت کی تھی اور دوسری رکعت پر قعدہ کرنا بھول گیا اور پھر کھڑا ہو گیا، تو جب تک کہ سجدہ نہیں کیا ہو لوٹ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے، جیسا کہ آپ سبھی کو پچھلے مسائل میں سمجھایا گیا۔ اور اگر واجب نماز ہے جیسے کہ وتر کی نماز ہے تو یہ فرض کے حکم میں داخل ہے۔ اگر وتر کا قعدہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قعدہ اولا بھولنے کا حکم ہے، یعنی قعدہ اولا اگر بھول گیا ہے تو تشہد، یعنی اگر قعدہ اولا کرنا بھول گیا، تشہد پر بیٹھنا بھول گیا تو پھر سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ جس طرح سے فرض نمازوں میں ہے اسی طریقے سے وتر کی جو واجب نماز ہے اس میں بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ اگر کوئی وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے یا تکبیر قنوت بھول جائے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر جو کہی جاتی ہے، وہ اگر کرنا بھول جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ سجدہ سہو اگر کر لیا جائے
تو نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر نہیں کیا گیا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تکبیر قنوت سے مراد میں نے ابھی بتایا کہ وہی تکبیر جو قرأت کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ میں بتا دینا چاہوں گی کہ عیدین کی نمازیں یعنی عید اور بقرعید کی جو نمازیں ہیں ان میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، اگر ان تکبیروں میں سے 2-4 بھول گیا یا زیادہ کہہ دیا یا پھر جہاں نہیں کہنا تھا وہاں کہہ دیا تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں واجبات نماز کے حوالے سے، اگر واجبات نماز کو چھوڑ دیا جائے غلطی سے یا پھر واجبات نماز کی تکرار کر دی جائے، دوبارہ پڑھ دیا جائے، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو ان مسائل سے کافی رہنمائی ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی آپ سبھی کی طرح سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔